باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ اپنی قدرت کے کئی ایک مناظر دکھاتے ہیں، پھر تم اللہ تعالیٰ کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ سورہ مومن کی 81ویں نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو اپنی قدرت کی اور وحدانیت پر دلالت کرتے ہوئے بے شمار نشانیاں دکھاتے ہیں، آفاق میں بھی اور ان کی اپنی ذات انفس میں بھی ایسی کئی ایک نشانیاں ہم دکھا رہے ہیں۔ آخر جو ہے تم کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ کیا انہوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ کاش کہ دیکھتے جو لوگ ان سے پہلے تھے، ان کا کیا ہی برا انجام ہوا۔ وہ ان سے زیادہ طاقتور اور زمین پر بڑے بڑے آثار چھوڑے تھے، بس جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ جو لوگ انہیں زمین پر چلے پھرے ہیں ان کو جو ہے اس بات پر متنبہ کیا جا رہا ہے، چونکایا جا رہا ہے کہ آخر تم نے زمین میں جو چل پھر کر دیکھا یا نہیں دیکھا، تو دیکھو کہ تم سے پہلے پچھلی قومیں کیسے تکذیب کی وجہ سے ہلاک کی گئی، یعنی رسولوں کی تکذیب، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یہ جو ہے وجوہات تھی ان کی تباہ و برباد ہونے کی۔ ان کے ویران اور اجڑے ہوئے قلعے اور عمارتیں تمہیں آج بھی نظر آ جائیں گی، یہ جا بجا آپ کو مل سکتے ہیں آج بھی۔ اگر آپ جو ہے اس کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو ہر مقام پر اس قسم کے جو ہے عمارتیں اور آثار اور قلعے نظر آ سکتے ہیں جو اجڑے ہوئے پڑے ہیں ٹوٹے پھوٹی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ تم چلو پھرو اور دیکھو زمین پر کہ کیسے حالات تھے اور کیسے وہ لوگوں کا دبدبا تھا ایک وقت، لیکن آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ لوگ کوئی کمزور قسم کے لوگ نہیں تھے، اندازہ کرو کہ وہ تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے اور طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی بڑے جو ہے مضبوط لوگ تھے۔ یعنی پچھلی قوموں کا جو تذکرہ آ رہا ہے تو اس میں یہ تھا کہ وہ لوگوں نے بھی جو ہے بڑی بڑی یادگاریں چھوڑی تھی اور اپنی دنیا کے جو ہے کو جو ہے انہوں نے ظاہر کیا تھا، اس کی شان و شوکت کا اظہار اس سے ہوتا تھا، لیکن وہ تمام کام جو انہوں نے کیے تھے اخروی طور پر اس سے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ یعنی وہ صرف دنیا ہی دنیا تھی، دنیا کے شعبدے تھے، دنیا میں دکھاوے کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی خاطر اس قسم کے کام کیے تھے، تو اس سے ان کو اخروی طور پر اللہ کے پاس جانے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوا اور وہ جو ہے ان کی نیکی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ پھر جب ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے تو وہ اپنے ان دنیاوی علوم و فنون پر جو انہیں حاصل تھے اترانے لگے، جس عذاب کا مذاق انہیں اڑا رہے تھے ان پر واقع ہو کر رہا۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں جو دنیا میں بڑی ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دنیا کے علوم کو خوب سیکھتے ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے اور ہم سے زیادہ طاقتور اور ہم سے زیادہ علم رکھنے والا اس پر بڑا اتراتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جب رسول ان کے پاس آتے گئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرائض ان کو بتلاتے گئے تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا، اور جو علم ان کے پاس تھا، جو فن اور ہنر جسے کہتے ہیں، دنیا کمانے کا، وہ معاش کمانے کا جو ذریعہ ہوتا ہے، اس پر وہ اترا رہے تھے اور اس کو انہوں نے فوقیت دی اور ترجیح دی۔ رسولوں کی جو باتیں تھیں، جو احکامات جو لے کر آئے تھے، اس کو پس پشت ڈالا، اس کو نہیں مانا اور اس کا مذاق اڑایا۔ جن باتوں کا، جن چیزوں کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، وہی چیزیں ان کو لے کر ڈوبی اور وہی ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگ جو دنیا کمانے کے جو علوم ہیں اس کو علم سمجھتے ہیں، وہ فن اور ہنر ہیں
اور جو ہے صنعت و حرفت ہے، یعنی کتنا بھی آپ دنیاوی علوم سیکھ لیں وہ اصل علم نہیں ہے۔ اصل علم تو قرآن اور حدیث کا سچا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان سے نازل کیا ہے ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہم انسانوں کے لیے۔ تو اگر کوئی دنیا کے کتنے ہی علوم حاصل کر لے اور کتنی بڑی ترقی کر لے، لوگوں کی نظروں میں ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا ترقی یافتہ ہو جائے، بڑا عالم ہو جائے اور سمجھدار ہو جائے، لیکن جو ہے اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ وہ جو اللہ کے پاس سے نازل شدہ جو علم ہے، سچا علم، اس کو حاصل نہ کرے۔ تو وہ جو ہے اس دنیا کے علوم پر اتراتے تھے اور آج بھی ایسے ہی اتراتے ہیں۔ اگر کوئی جو ہے کچھ ترقی کر لیتا ہے، کچھ یہاں کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر موضوع پر بات کر سکتا ہوں اور جو ہے جو چاہے کر سکتا ہوں، جیسے چاہے جو ہے لوگوں کو زیر کر سکتا ہوں۔ یہ بہت ہی خراب طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ اس قسم کا کام کرنے والے اور ایسی حرکتیں کرنے والے اور جو مذاق اڑانے والے جو لوگ ہیں انہیں انبیاء کرام کی تعلیمات کا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اسی سے جس کا مذاق اڑائے تھے عذاب میں گھیر دیتے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ جب انہوں نے دنیاوی زندگی میں ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ الہ واحد پر ایمان لائے اور ہم ان تمام معبودان باطل سے منکر ہو گئے جنہیں ہم نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے رکھا تھا۔ یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو عذاب کو دیکھنے کے بعد یہ چلانے لگے اور کہنے لگے اور جو ہے اس بات کا اقرار کرنے لگے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ واحد پر، اور جو ہے ابھی تک جو ہم شرک کرتے رہے تھے اللہ کے ساتھ، دوسروں کو بھی ٹھہراتے رہے تھے ان کے ہم اثر، اب ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا وقت میں ایمان لانے والوں کے ایمان کو قبول نہیں کرتے، وہ جو ہے معتبر اور مقبول نہیں ہوتا ہے جب عذاب کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ غرغرہ موت کے لگنے سے پہلے یا نزع روح کے یعنی شروع ہونے سے پہلے جو ایمان لائے گا اور جو توبہ کرے گا تو پھر اس کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ اس کے بعد جو توبہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے اور اس کا ایمان جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کے در پہ۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ والذین یموتون وہم کفار۔ یہ سورہ نساء چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا کہ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے جو گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں اور گناہ پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اللہ سے توبہ نہیں کرتے یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ ایسے جو لوگ ہٹ دھرم اور ضدی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو معافی مانگنا نہیں چاہتے، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیتی اور وقت ان کا نکل جاتا ہے اور موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو اس وقت وہ توبہ کرنے لگتے ہیں۔ اس آیت میں یہی بات بتائی گئی ہے اور وہاں پر بھی یہی بات واضح کی گئی ہے کہ اس وقت کی توبہ ان کی جو ہے قابل قبول نہیں ہوتی اور معتبر نہیں ہوتی، کیونکہ یعنی موت کو سامنے دیکھ لینے کے بعد اور عذاب کو آتا ہوا دیکھنے کے بعد کوئی اگر توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ تو جو ہے قابل قبول ہے ہی نہیں اللہ کے پاس، اس لیے کہ وہ تو ساری چیزیں اس کو اس وقت دکھائی دینے لگتی ہے، اس کے سارے اختیارات چھین لیے جاتے ہیں، مغائبات سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، جنت و دوزخ کا نظارہ ہوتا ہے، فرشتے سامنے آ کر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کے ایمان کا کیا بھروسہ ہے اور کیا فائدہ ہے، کیونکہ ایمان تو جو ہے ایمان بالغیب کا مطالبہ تھا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کیے تھے بندوں سے کہ تم بغیر دیکھے کہ میرے رسول اور میرے نبی ان کی باتوں کو جو ہے سچا تسلیم کرتے ہوئے اس پر ایمان لاؤ، اس کو جو ہے مانو۔ یہ سب کچھ دیکھ لینے کے بعد تو کوئی بھی ایمان لاتا ہے، جیسا کہ مجرم ہوتا ہے کہ پکڑا جاتا ہے تو جب جو ہے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ میں اب آئندہ نہیں کروں گا، تو یہ ایسا ہی حال ہے کہ غرغرہ موت جب لگ جاتا ہے تو اس کی سارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے ہی۔ اس وقت کا ایمان اور اس وقت کی توبہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ اس سورہ مومن کی سب سے آخری آیت ہے۔ جب وہ ہمارے عذاب کو دیکھ چکے تو ان کا ایسا ایمان لانا ان کے لیے نفع بخش نہ ہوا۔ یہی سنت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا مقررہ قانون ہے جو اس کے بندوں میں چلا آ رہا ہے۔ توبہ و ایمان اس وقت تک نفع بخش ہے جب تک کہ عذاب یا موت کے آثار ظاہر نہ ہو جائیں۔ موت یا عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد توبہ کی جائے تو قبول نہیں ہوتی اور وہاں آخرت میں کافر بڑے ہی نقصان میں رہیں گے۔
اس سے پہلے جو باتیں آ رہی تھی پچھلے 2-3 رکوع سے اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کا اظہار فرما رہے تھے کہ کیسی کیسی نعمتیں ہم نے انسان کو دے کر رکھی ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، وہ چاہ تو گن بھی نہیں سکتا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فرمایا سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں، یعنی تم اس کا شکر کیا ادا کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو جو دی ہے، یعنی جو کچھ بھی تم نے سوال کیا پوچھا اس کو دے دیا ہم نے، یعنی جو سوال کیا اس کو بھی دیا، جو سوال نہیں کیا اس کا بھی دے دیا۔ ماں کے پیٹ میں کیا سوال کیا تھا انسان، ماں یعنی اللہ سے کون سی باتیں مانگا تھا، کون سی دعائیں مانگا تھا، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین شکل و صورت دے کر، ہر چیز متناسب دے کر اس کو پیدا کر دیا، اور پھر اس کو جو ہے ایک بچے سے بڑا بنایا، جوان بنایا، قوت و طاقت عطا فرمائی اور ساری نعمتوں سے نوازا۔ تو جو مانگا وہ بھی دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دیا، اتنی ساری نعمتیں دی گئی۔ اور پچھلے رکوع میں جو ہے جو مویشیوں کا تذکرہ آیا تھا کہ زمین پر یہ سارے مویشیوں کو انسان کا خدمتگار بنا دیا، اور بے انشاء اور بے شمار جو ہے ان سے فائدے انسان حاصل کرتا ہے۔ آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے کہ اس کا جو ہے گوشت کھاتا ہے، اس کا دودھ پیتا ہے، ملک پروڈکٹس، اتنے سارے ملک پروڈکٹس اس سے بنتے ہیں، اور پھر اس کا جو ہے رواں، اس کا اون، اس کی کھالیں جو ہے گرم کپڑے بنا کر پہنتا ہے۔ یعنی کتنے فائدے ہیں آپ گن نہیں سکتے مویشیوں سے۔ اور پھر اس کے بعد کشتیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ زمین کو جو رکھے ہیں، خشکی صرف 25% ہے زمین پر، اور 75% تقریباً پانی ہے، سمندروں سے گھرا ہوا ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے اس کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جکڑ دیا ہے، ہوا اور پانی کے نظام کو، کہ انسان جو ہے ایسے یعنی سمندر میں اور ایسے پانی میں، گہرے سمندروں میں یعنی جہاز بنا کر یہاں سے اور وہاں سے یہاں سامان کو منتقل کرتا ہے۔ یہ انسان کی معاش کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آج بھی کارگو شپس کے ذریعے سے ہی جو ہے سامان ادھر سے ادھر شفٹ ہوتا ہے، ایک ملک سے دوسرا ملک۔ ایئر کارگو بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سلیقہ سکھایا اور اس کو وہ فن سکھایا کہ وہ سمندروں میں جو ہے اپنی کشتیاں اور جہاز بنا کر سامان کو ادھر سے ادھر منتقل کرتے رہتا ہے۔ اور سورہ شورى 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تم پہاڑوں جیسے جہازوں کو بنا کر پانی پر چلا لیتے ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ یہ کشتیاں اور جہاز پانی پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، یعنی ہواؤں کو اگر موافق نہ رکھیں تو پھر اس کا حشر خراب ہو جاتا ہے۔ چاہے کتنے لاکھوں ٹن سامان لیے ہوئے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے ایک شہر کا شہر اس میں جو ہے آباد ہو جاتا ہے، ایسے بھی جو ہے تنکوں کی طرح اڑنے لگتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سمندری طوفان جب آتا ہے تو وہ جو ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں رہتے، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ اس کو بچا کر رکھتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کو منتقل کرنے کے لیے جو ہے مددگار بن جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کا تذکرہ فرمائے ہیں، بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمائے ہیں انسان کو۔ تو اتنی ساری نعمتیں اور اتنے تصرفات جو ہے انسان حاصل کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے سارے فائدے اٹھا لے گا اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی جواب دہ نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے انسان کو جو ہے یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی نہیں پوچھنے والا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اللہ تعالیٰ خود سوال کرتے ہیں یہ جو ہے سورہ دہر میں اور سورہ قیامہ میں کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا گیا ہے پیدا کر کے، اور ساری چیزیں ایسے ہی دے دی گئی ہیں کہ من مانی چاہے جیسے چاہے استعمال کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ بیوقوفی اور غلط فہمی ہے، اور جو ہے یہ حماقت ہے انسان کی اگر ایسا سمجھتا ہے۔ جو ایسا نظریہ رکھنے والا انسان ہے وہ سمجھنا چاہیے اس کو کہ یہ لاجک کے بھی خلاف ہے، کہ دیکھیے کہ دنیا میں بھی جو ہے کوئی آپ کو کچھ چیز دیتا ہے، کوئی فیسلٹی دیتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ کو میں نے وہ چیزیں دی تھی، آپ نے اس کو کیسے استعمال کیا؟ کیا میری مرضی کے مطابق استعمال کیا، میں جیسے چاہتا تھا، یا میری مرضی کے خلاف استعمال کیا؟ اور اگر وہ مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے تو پھر وہ ساری آسائشیں، ساری نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، اور پھر نہ صرف چھینی جاتی ہیں بلکہ اس کے اوپر مقدمہ چلایا جاتا ہے، اس کو سزائیں بھی مل سکتی ہے۔ تو دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ماں باپ بھی اپنی اولاد کو جب کچھ دیتے ہیں تو اس سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تم کو یہ چیزیں دی تھی، تم نے اس کا کیا استعمال کیا، کہاں پر لگایا یہ پیسے کو اور یہ چیزوں کو؟ تو پھر کیا
دنیا یعنی زندگی بھر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے نعمتیں لیتا ہی جاتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرے تک کا جو ہے نعمتیں لیتے رہتا ہے۔ اس نے دنیا جہاں کی نعمتیں لے لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا ذمہ دار بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، کیسی عقل اور شعور دے کر پیدا فرما دیا، یعنی ہزاروں لاکھوں مخلوقات میں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے اشرف بنایا، اور تو اس سے جو ہے سوال نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں بھی دیکھیے آپ، کسی کو اگر عہدہ دیا جاتا ہے اور کسی کو ذمہ داری دی جاتی ہے اور اس کو پھر اس کے مطابق جو ہے آسائشیں اور آرام اور راحتیں دی جاتی ہیں، تو پھر اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، اتنی ہی ذمہ داری ہوتی ہے، اتنا ہی جواب دہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے ان تمام لوگوں سے کہ تم نے وہ تمام چیزیں جو ہم جو ہے تم کو عطا فرمائی تھے کہاں پر استعمال کی۔ اگر وہ منمانی زندگی گزارتا ہے، اپنی عیش پسندی میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، غضب دل میں لاتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو ہے اختلاف کرتا ہے اور ان کی مخالفتیں کرتا ہے اور حق سے منہ موڑ لیتا ہے، احکامات کی پرواہ نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بیوقوف ترین انسان ہے، چاہے دنیا کے دانشمند کہلانے والے لوگ کیوں نہ ہو۔ وہ اگر اس قسم کا کام کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے غضب کو وہ للکار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام نعمتیں دکھلا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں، تم ان کو ہماری مرضیات کے مطابق استعمال کرو گے تو پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم کو دونوں جہاں پر کامیابی اور سرخ روئی ہوگی، مل جائے گی، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو ہمارے سامنے مجرم کی حیثیت سے آئے گا، جرم کر کے آئے گا، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لے، چاہے وہ کچھ بھی دعوے کر لے، چاہے وہ محب رسول کہہ لے، عاشق رسول کہہ لے، مومن کہہ لے یا کچھ اور کہہ لے، وہ مجرم ہوگا تو مجرم کی حیثیت سے لایا جائے گا اللہ کے سامنے، انہی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہہ دیا گیا ہے ایک سورہ یاسین میں، یعنی مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا اور ان سے جو ہے اسی قسم سے سوالات کیے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ قیامت میں بروز محشر جو ہے جو 5 باتوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، وہ اس کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا انسان۔ 5 باتیں کیا ہوگی کہ زندگی کہاں پر گزاری تھی ہم نے جو تم کو عطا فرمائی تھی، اور پھر جوانی جو ہم نے تم کو دی تھی اس میں جو ہے تم کو اچھے بہترین تمہاری زندگی تھی، وہ دور تھا تو اس کو تم نے کہاں پر لگایا تھا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا تھا، کہاں سے مال کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا، یہ 5 باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔